آج جو ہم چیز پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ یعنی کہ جو سائنسدان ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں وہ کوئی چیز دریافت کرتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کا میتھڈ کیا ہے، وہ آج ہم نے اس میں دیکھنا ہے. تو اس کا مطلب میں سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں اگر لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ the scientific method is a step by step approach to investigate questions, to gather information and reach conclusions. یعنی کہ یہ ایک اپروچ ہے، یعنی ایک کوئی چیز حل کرنے کا طریقہ ہے جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، یعنی اس کے اندر کچھ سٹیپس ہوں گے اور جس میں آپ ایک کویسچن کرتے ہو ٹو انویسٹیگیٹ کویسچنز اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. گیدر کا مطلب اکٹھی کرنا، اینڈ ریچ کنکلوژن، اور اس کے بعد اس انفارمیشن کو ایکسپیریمنٹس کے تھرو، کافی چیزوں کے تھرو ہونے کے بعد کنکلوژن یعنی نتیجہ حاصل کرتے ہیں. جیسے کہ اگر فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہے اور آپ اس کی چھت پہ کھڑے ہیں اور آپ کے پاس ایک یہ بال ہے اور ساتھ ایک اور بھاری سی بال ہے جیسے کہ یہ. اب ظاہر ہے اگر یہ دو بالز جو ہیں اگر آپ ان کو زمین کی طرف یا اوپر سے چھوڑیں گے تو ظاہر ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نیچے نہیں آئیں گی؟ بالکل نیچے یہ دونوں بالز کیا ہو جائیں گی؟ نیچے کی طرف آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اب آپ کے ذہن میں تو یہ سوال آئے گا نا کہ یہ نیچے کی طرف کیوں آئے ہیں، یا یہ آپ کے ذہن میں ایک کویسچن آئے گا. پھر وہ جو کویسچن ہے اس کو آپ اس کے ریلیٹڈ انفارمیشن گیدر کریں گے اور پھر ایٹ دا اینڈ رزلٹ یعنی کنکلوژن حاصل کریں گے، نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یار یہ چیز کیوں نیچے گری. اب جیسے آپ نے کوئی ایک طریقہ کیا ہوگا اسی طرح سائنٹیفک میتھڈ کا بھی ایک میتھڈ ہے، یعنی ایک طریقہ ہے جس میں پہلا کام یعنی پہلا چیز ہے وہ ہے آسک کا کویسچن. یعنی اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اپنے سامنے تو آپ کے ذہن میں ایک کویسچن آتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی، آپ اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. تو جیسے اگر یہ دو بالز ہیں جس میں سے اس بال کا رنگ میں نے واضح بھی کر دیا ہے، جس میں اگر آپ ان دونوں کو نیچے گرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوگا اور آپ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. یعنی آپ ایک کویسچن کریں گے جس میں آپ آئیڈینٹیفائی سم تھنگ یو آر کیوریس اباؤٹ، یعنی آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اس چیز میں کے بارے میں جو کہ آپ جس بارے میں آپ کیا ہیں، متجسس ہیں، کیوریس ہیں. جیسے کہ یہ دونوں نیچے کیوں آ رہی ہیں بالز. اگلا جو سٹیپ ہے سائنٹیفک میتھڈ کا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس جو بھی کویسچن ہے اس سے ریلیٹڈ یا اس پرابلم سے ریلیٹڈ آپ نے بیک گراؤنڈ ریسرچ کرنی ہے. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ سے پہلے کسی نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے. فائنڈ آؤٹ واٹ از آلریڈی نون اباؤٹ یور کویسچن. کیا آپ کا جو کویسچن ہے اس سے ریلیٹڈ کسی اور نے پہلے کوئی کام یا کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے تو آپ اس کے بارے میں جانیں گے. جیسے کہ اب یہ دو بالز نیچے گر رہی ہیں تو ظاہر ہے کیا ان کی دو بالز جو نیچے گر رہی ہیں ان کے بارے میں پہلے کسی نے پڑھا، پہلے کسی نے کچھ بتایا اس کے بارے میں؟ تو وہ ظاہر ہے آپ جاننے کے لیے آپ جانیں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے اور ریسرچ کریں گے. اور وہ کرنے کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہے اس میں آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے، کنسٹرکٹ ہائپوتھیسس. آپ نے ایک ہائپوتھیسس کو بنانا ہے جس میں سے آپ کا ہائپوتھیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایجوکیٹ اور سینسیبل گیس کرنا ہے. آپ نے میک این ایجوکیٹڈ گیس اباؤٹ دا آنسر ٹو یور کویسچن. یعنی کہ آپ نے ایک ایجوکیٹڈ مطلب آپ نے ایک اندازہ لگانا ہے، گیس کرنا ہے کہ جو آپ کے کویسچن ہے کہ یہ بہت نیچے کیوں آ رہی ہیں، آپ نے اس کے بارے میں ایک اندازہ لگانا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی سی بال ہے اور یہ ہلکی سی بال ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوگی تو آپ کہیں گے نا کہ ظاہر ہے یہ جو بھاری بال ہے یہ پہلی آ جانی چاہیے، لیکن یہ جو ہلکی بال ہے، چھوٹی بال ہے، یہ بعد میں آئے گی. آپ کے ذہن میں تو یہ ایک سوال پیدا ہو گیا نا. تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آپ انہی دو اندازوں کو اگر میں اپنے الفاظ میں لکھوں، جس میں سے جو پہلا اندازہ جیسے میں نے بتایا کہ the larger ball will make contact with the ground before the smaller one does، یعنی کہ جو بھاری بال ہے وہ پہلے زمین کی طرف کنٹیکٹ کر لے گی، اس کے بعد جو ہلکی بال ہے وہ بعد میں جائے گی. جبکہ جو دوسرا اندازہ یعنی دوسرا ہائپوتھیسس آپ نے بنایا وہ ہے کہ بوتھ بالز اسٹرک دا گراؤنڈ سائملٹینیسلی. کیا مطلب شاید یہ دونوں بال ایک ساتھ ہی نیچے گر جائیں. اب یہ دونوں چیزیں کب ہوں گی کب نہیں ہوں گی یہ ظاہر ہے آگے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ ہم نے دو ہائپوتھیسس بنا لی ہیں. اب یہ جو ہائپوتھیسس ہے یہ ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. فی الحال ہمارے کیس میں دو ہیں جس میں یہ پہلی ہے اور یہ دوسری ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب جو آپ نے ہائپوتھیسس دو بنائی ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایکسپیریمنٹس کے تھرو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. یعنی ٹیسٹ یور ہائپوتھیسس بائی ڈوئنگ این ایکسپیریمنٹ.
اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ایک ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کریں گے اور اس کو پرفارم کریں گے کریں گے، اور اس کے بعد ڈیزائن اینڈ پرفارم این ایکسپیریمنٹ ٹو سی اف یور گیس از رائٹ، کہ کیا جو گیس آپ نے لگایا، جو اندازہ لگایا، پہلے تو ان میں سے ٹھیک کون سا ہے، اور کیا وہ جو ٹھیک ہے وہ واقعی میں ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب اس پرابلم کو دیکھنے کے لیے ہم کون سا ایکسپیریمنٹ دیکھیں گے، لیکن وہ ہم ذرا تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں، لیکن فی الحال جو اگلے اسٹیپ کی طرف ہم موو کرتے ہیں تو وہ ہے اینالائز یور ڈیٹا اینڈ ڈرا کنکلوژن، یعنی کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا اس سے آپ ایک ڈیٹا کلیکٹ کریں اور اس کو اینالائز کریں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ لکھ لیں یا بنا لیں۔ اور وہ کیسے پاسبل ہے؟ ظاہر آپ اپنے ایکسپیریمنٹ کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوا، لک ایٹ واٹ ہیپنڈ ان یور ایکسپیریمنٹ اینڈ ڈیسائیڈ اف یور ہائپوتھیسس واز کریکٹ، یعنی کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایکسپیریمنٹ میں کیا ہوا، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ بھائی آپ نے جو ہائپوتھیسس بنائی تھی وہ ٹھیک تھی یا نہیں۔ اور جب آپ کا نتیجہ آ جائے گا تو جو رزلٹ آئے گا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رپورٹ کرنا ہے۔ رپورٹ سے مطلب آپ نے اس رزلٹ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، شیئر یور فائنڈنگز ود ادرس۔ اب ذرا واپس آتے ہیں، جو ہم نے ایک ہائپوتھیسس بنائی تھی کہ کیا یہ دونوں بالز ایک ساتھ نیچے آئیں گی یا بھاری والی پہلے نیچے آئے گی، تو اس کے لیے جو ایکسپیریمنٹ ہم ڈیزائن کریں گے یا کرنے جا رہے ہیں وہ ذرا ہم اینیمیشن میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اینیمیشن میں نے چینل جو ہے جس کا نام ہے یوٹیوب کا BBC ہے، وہاں سے اٹھائی ہے، جس کا ویڈیو کا نام ہے برین کاکس وزٹس دا ورلڈز بگیسٹ ویکیوم۔ اس میں آپ دیکھیں تو ہم نے ایک بال ہے اور ایک فیدر ہے، آپ کہتے ہیں فر جو ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم نے دونوں کو لٹکایا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم نے تو 2 بالز رکھی تھی، تو سمجھے یہ آپ کے پاس بھاری بال ہے اور یہ چھوٹی بال ہے، ظاہر ہے اس کا وزن مختلف ہی ہے نا، فرج نہیں ہے، چھوٹا ہی ہے، جبکہ یہ بھاری بال ہے اور بڑی والی بال ہے۔ اب یہ ویڈیو پلے کرنے سے پہلے اگر آپ خود سوچیں تو ظاہر آپ کے ذہن میں یہی ہوگا نا کہ بھاری بال نیچے آ جانی چاہیے اور جو فر ہے وہ بعد میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تب آپ نے جو ہوا کا دباؤ ہے نا اس کو آپ نے ہٹایا نہیں ہے ابھی۔ تو اگر آپ ایکسپیریمنٹ دیکھیں تو یہ واقعی میں ایسا ہو گیا کہ جو بھاری بال ہے وہ نیچے ہے، جبکہ جو فر ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب ہم نے ہوا کا دباؤ ختم نہیں کیا تھا۔ لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہوا کے دباؤ کو ہٹاتے ہیں جو کہ ان دونوں کے اوپر پہلے لگ رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بال اور فر دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آ رہے ہیں، اور ہم اس کو آگے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ نیچے آتے آتے کیا یہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں زمین کو ہٹ کرتے ہیں؟ تو بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال اور فر نے ایک ساتھ ہی زمین کو ہٹ کر لیا۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی 2 چیزیں، چاہے وہ بھاری ہو چاہے وہ ہلکی ہو، ان کو اگر آپ ہوا کے دباؤ ہٹائیں اور ان دونوں کو پھینکیں تو وہ ایک ساتھ ہی نیچے آتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک رزلٹ جو ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے حاصل کر لیا۔ اور جو ہم نے ہائپوتھیسس جو 2 ہم نے بنائی تھیں، اس میں سے جو دوسری والی تھی کہ دونوں ایک ساتھ ہی نیچے زمین کو ٹکر ماریں گے یا اسٹرک کریں گے یا ٹکرائیں گے، تو وہ والی جو ہے وہ ثابت ہو گئی تب جب ہم ہوا کا یعنی ایئر ریزسٹنس کو ہم نے اگنور کر لیا۔ جبکہ اگر ہم بات کریں کہ یہ پہلے والی تو ٹھیک ہے، بنتی ہے، پہلے بھاری بال پہلے نہیں جائے گی، لیکن یہاں پہ ایئر جو ریزسٹنس ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر پائے، اور اگر اگنور نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا، اور اگنور کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ یہ دونوں بالز نیچے کیوں گری؟ ظاہر ہے زمین نے انہیں اپنی طرف کھینچا تھا، زمین نے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا، جسے ہم گریوٹی کہتے ہیں، تو یعنی ایک گریوٹی کی وجہ سے دونوں نیچے آئیں۔ یعنی کہ یہ جو 2 چیزیں یا 2 ہائپوتھیسز نے جو رزلٹ حاصل کیے، اس کو بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک لا بھی ہو سکتا ہے۔ اب لا کیا چیز ہے؟ لا کے بارے میں اگر میں لکھنا چاہوں، a law in science is a statement based on repeated experimental observation that describes an aspect of the world under specific conditions۔ یعنی کہ یہ سائنس کے اندر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ایسی لائن کہہ لیں، ایک ایسے جملہ ہوتا ہے جو کہ ایکسپیریمنٹس کے بعد، آبزرویشن کے بعد لکھا جاتا ہے، اور یہ انڈر اسپیسیفک کنڈیشنز ہوتا ہے۔
جیسے کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ میں دیکھا تھا کہ یہ دونوں بالز ایک ساتھ نیچے گریں گی، اور یہ ہماری ایک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کہہ لیں یہ ہمارا لا ہے، اور اس کو ہم نے ایکسپیریمنٹس کے تھرو فائنڈ کیا نا، ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا جیسے آپ نے اینیمیشن میں بھی دیکھا، اور اس کے اندر کنڈیشن کیا تھی؟ ہم نے یہ کنڈیشن لگائی کہ جو ایئر ریزسٹنس ہے وہ، یا ایئر یا ہوا کا دباؤ ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ایک لا ہے، یا یہ لا ہوتا ہے. لیکن لا میں ایک مسئلہ ہے، لا ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ایک چیز نیچے کیوں گر رہی ہے. اب دونوں چیزیں ایک ساتھ تو گر رہی ہیں، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے پھر ہم کس چیز کے پاس جاتے ہیں؟ تھیوری کے پاس. تھیوری بیسیکلی ہے کیا؟ تھیوری از اے thoroughly tested and confirmed explanation for why things in nature happen based on evidence and experiment. یعنی کہ یہ ایک ٹیسٹڈ اور ایک کنفرمڈ، یعنی کنفرم ہوئی ہوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے جو کہ نیچر کے اندر مختلف چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہوتی ہے. جیسے اگر یہ دونوں چیزیں گر رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، کنفرم ہے کہ یہ چیزیں گریں گی. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ چیزیں کیوں گریں گی، فار وائی تھنگز ان نیچر ہیپن، ایسا کیوں ہوتا ہے، بیسڈ آن ایویڈنس اینڈ ایکسپیریمنٹ. ظاہر ہے وہ ایویڈنس اور ایکسپیریمنٹس جو ہم نے کیے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ چیز ہمیں بتاتی ہے. یعنی ان شارٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا جو ہے وہ ہمیں ایک چیز تو بتا دیتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن وہ کیوں ہو رہا ہے وہ پھر ہمیں تھیوری بتاتی ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ چیزیں نیچے کیوں گر رہی ہیں، ظاہر ہے کس وجہ سے؟ گریوٹی کی وجہ سے، یعنی زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس وجہ سے. تو یہ تھی ہمارے پاس سائنٹیفک میتھڈ، یعنی آج ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں پڑھا.